اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ ناظرین، آج کا دن منسوب ہے اس ذات والا صفات سے کہ جو زوجہ رسول ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ جن کی وفات آج کے دن ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اصل وارث غم حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی کہ جس میں ہر روز ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے ایک پارے کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے اور ہمارے اسٹوڈیو سرزمین قم پر اس وقت ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کاظم بھوجانی صاحب۔ ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور کچھ سوالات پیش کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں سلام اور اس موقع پر تعزیت عرض کرتا۔ اس کے پہلے کہ ہم جو آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید کا جو 10واں پارہ ہے اس کے اندر کیا اہم پیغام خدا نے ہمارے لیے بھیجے ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں اور اس پر گفتگو کریں، چاہتا ہوں کہ آج کیونکہ بی بی سے متعلق یہ دن ہے تو ان کے زندگی کے بارے میں، ان کے زندگی سے متعلق ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم بی بی کے زندگی کو دیکھیں تو بی بی کے زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی، اپنی دولت کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، اپنی جو معاشرتی حیثیت تھی، جو سوشل سٹیٹس تھا بی بی کو جو حاصل تھا اس جزیرۃ العرب میں، اسلام کے خاطر اس اپنا جو معاشرتی حیثیت ہے اس کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بی بی اور وہ کم لوگ جنہوں نے مکہ کے اندر ایمان لایا تو وہ اقلیت میں تھے، کم لوگ تھے، تو پہلی جو مشکل کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑا اس کا نام تھا سوشل بائیکاٹ، کہ تمام مکہ کے کافروں نے انہیں بائیکاٹ کر دیا۔ بی بی نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ آپ جانتے ہیں آخری جو ایام شیب ابی طالب میں جو گزارے ہیں، بڑے سختی کے ساتھ یہ ایام گزرے ہیں۔ تو ایک درس جو ہم بی بی کے زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بی بی نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے قربان کر دی۔ تو کیوں نہ ہم یہی جذبہ اپنے زندگی میں بھی اسے اپنا لیں کہ کم سے کم کچھ وقت اپنا زندگی کا، اپنے روزمرہ زندگی کا اسلام کی خدمت کے لیے ہم صرف کریں۔ کیوں نہ ہم یہ جذبہ اپنے بچوں کے اندر اسے ڈال دیں کہ ہمیں بڑا ہو کر اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ہم بی بی کے زندگی سے، جس سے ہم درس و سیکھ اپنے آج کی زندگی کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جناب خدیجہ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمارا اسٹیٹس ہے وہ رہے یا نہ رہے لیکن اسلام رہ جائے، ہماری دولت رہے نہ رہے لیکن اسلام کو باقی رہے۔ یہ پیغام بہت اہم ہے اور ہمارے معاشرے اور سماج میں اسے پھیلنا اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خانوادے، بچے، ہمارے نوجوان سب کو یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنا اسٹیٹس کچھ بھی نہیں ہے، دین اور اسلام سب کچھ ہے۔ آئیے ہماری گفتگو قرآن مجید کے 10ویں پارے کے سلسلے میں ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس پارے کا مجموعی پیغام کیا ہے اور اس کا تعارف کس طرح سے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کا یہ جو 10واں پارہ ہے اس کے اندر سورہ انفال کی
آیت نمبر 41 سے لے کر آخر تک، اور سورہ توبہ کے شروع سے لے کے آیت نمبر 92 یعنی 92 تک اس پارے کے اندر آیات موجود ہیں۔ سورہ انفال کے اندر مختلف موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی ہے کہ اہم جو موضوعات اس حصے میں یعنی اس پارے میں جو سورہ انفال کا حصہ ہے اس میں جن موضوعات پر گفتگو کی ہے، 9ویں پارے میں جی جنگ بدر کا تذکرہ ہے اس میں، اور یہ کہ کس طرح خدا مومنین کی مدد کرتا ہے، یہ ایک موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ذمہ داری دشمنوں کے مقابلے میں کیا ہے، اس پر قرآن نے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ جنگ سے متعلق کچھ احکام کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور قرآن ایک کامل نظام زندگی ہے، ایسے نہیں ہے کہ اسلام کے پاس صرف عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے بارے میں احکام موجود ہے، نہ، اسلام کے پاس انسانی اور بشری زندگی کو چلانے کے لیے ہر وہ چیز جو ضروری ہے اس کے بارے میں ایک نظام موجود ہے، ایک سسٹم موجود ہے۔ تو جو بھی قرآن کا سرسری طور پر بھی مطالعہ کرتا ہے اسے یہ بات بہت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ ہر وہ موضوع، چاہے وہ سیاست کا موضوع ہو، جنگ کا موضوع ہو، معاش اور اقتصاد کا موضوع ہو، یا کوئی بھی وہ موضوع ہو جو انسان کی فلاح اور اس کی کامیابی سے متعلق ہو، اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ قبلہ، جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے اور خدا نے مومنین کی نصرت کی ہے اور مدد کی ہے، تو خدا نے کیوں مدد کی؟ پہلا سوال ہے اس میں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کس طرح پروردگار عالم نے مومنین کی مدد کی؟ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ خدا کیوں مومنین کی مدد کرتا ہے، اور جب خدا مومنین کی مدد کرتا ہے تو کن ذریعوں سے اور کن راستوں سے خدا مومنین کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک اہم موضوع جو اس بارے میں جس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے وہ یہی موضوع ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کے سورہ انفال کی اس آیت میں، آیت نمبر 44 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا کہ جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تاریخ میں ہے کہ 300 کے قریب مسلمان اس جنگ میں حاضر تھے، اور اس کے مقابلے میں جو کافر لشکر تھا اس کے اندر تقریباً 1000 سپاہی اور فوجی موجود تھے۔ تو 3 گنا زیادہ سامنے لشکر ہے۔ بہت مشکل جنگ ہوتی ہے اس طرح کہ سامنے جو لشکر ہو وہ 3 گنا آپ کے لشکر سے بڑا۔ تو یہاں پہ قرآن مجید میں اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ خدا نے ایک ذریعہ جس کے ذریعے مومنین کی مدد کی وہ یہ تھا کہ کافروں کا جو لشکر تھا اسے مومنین کے آنکھوں میں چھوٹا دکھایا خداوند متعال۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کفار بھی جو کافر لشکر تھا انہوں نے بھی جب مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو انہیں بھی یہ لگا کہ یہ تو بہت چھوٹا لشکر ہے، بہت ناچیز یہ لشکر ہے، ہم فوراً ان پر حملہ کر کے جیت جائیں گے۔ تو یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ خدا نے اس طرح سے جنگ بدر میں آ کر مومنین کی مدد کی۔ مومنین کو کافروں کا جو لشکر تھا اسے چھوٹا دکھایا تاکہ مومنین کا دل محکم ہو جائے، وہ پوری شجاعت کے ساتھ جا کر جنگ میں شریک ہو۔ وَإِلَّا یہ ممکن تھا کہ جب مومنین دیکھے کہ جو بہت لشکر ہے تو ممکن ہے ان کے ارادے سست ہو جاتے، تو اس لیے کہ مومنین کے ارادے سست نہ ہو خدا نے یہ مدد کی مومنین کے۔ اس طرف سے کیوں کفار کو مومنین کے لشکر کو چھوٹا دکھایا؟ تو اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا کفار کو، کافروں کو مومنین کے لشکر کو بڑا اگر خدا دکھا دیتا تو ممکن ہے کہ وہ ڈر کر بھاگ جاتے، لیکن جب خدا نے یہ مومنین کے لشکر کو چھوٹا دکھایا تو انہیں لگا کہ ہم آسانی سے جنگ جیت جائیں گے۔ تو خدا کا یہ ارادہ تھا کہ حق و باطل کے درمیان
ایمان اور کفر کے درمیان یہ جنگ واقع ہو اور اس میں ایمان کا غلبہ. تو اہم نقطہ جو ان آیات سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ایمان کا کفر کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے کسی بھی میدان میں، نہ صرف میدان نبرد اور جنگ میں، جہاں پر بھی جس میدان میں بھی ایمان اور کفر کا مقابلہ ہوتا ہے، اگر مومنین ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، یعنی صحیح سے اپنے ایمان کو عمل میں لائے، یعنی صبر اختیار کرے، ایمان پر اپنے ثابت قدم رہے، تو اس حالت میں خدا اپنی غیبی مدد مومنین کے لیے بھیجتا ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ حتیٰ ایک انسان اپنی ذاتی اور فردی زندگی میں اسے دیکھ سکتا ہے کہ اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے تو جب بھی اس کا مقابلہ ہوتا ہے باطل کے ساتھ تو غیبی مدد اسے خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ خدا کا ایک قانون ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے. خدا کی مدد کیسے ہوگی؟ خدا کے دین پر عمل کرنا یہ خدا کی مدد ہے. اس کا نتیجہ ہوگا ینصرکم ویثبت اقدامکم، خدا مومنین کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم باقی رکھے گا. تو ایک اہم پیغام ہے جو اس آیت سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ قبلہ. جیسا کہ ابھی آپ نے ابتدائی گفتگو میں اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری دشمنوں کے مقابلے میں کیا ہے، تو اگر آج دشمن ہمارے مقابلے میں ہو تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بہت اہم موضوع جس کے اوپر قرآن نے مختلف جگہوں پہ گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے اگر اس کا دشمن آ جائے تو اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو اسی سورہ انفال میں خداوند متعال نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر، یہاں پر میں پڑھ دوں آپ کے لیے، آیت نمبر 66 میں خداوند متعال فرماتا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. کہ جو پیغام اس آیت میں خداوند متعال دینا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں انسان کو بھرپور تیاری کرنی چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے، اور دشمن کے مقابلے میں کمزوری کا اظہار انسان کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے سامنے اس کا دشمن آ جاتا ہے، اب یہ دشمن ممکن ہے انسان کا خود نفس ہو، ممکن ہے شیطان ہو، یا ممکن ہے آج جو انسانیت کے جو دشمن ہے، جو سامراجی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہے کہ انسانیت کو نقصان پہنچائے، یہ جو الگ الگ طرح کے دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں خداوند متعال ایک راہ حل ہمیں بیان کر رہا ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں بھرپور تیاری کرو، دشمن کے مقابلے میں طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ ظاہر ہو. تو اس میں ایک بہت اہم درس اور سیکھ ہمارے لیے موجود ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اپنی صلاحیتیں ہیں، جو مومنین کے درمیان جو صلاحیتیں ہیں، اس سے استفادہ کر کر اپنے آپ کو تیار کریں، اور کبھی بھی ہماری نگاہ غیروں کی طرف نہ ہو کہ اگر غیر آ کے ہمیں بچائیں گے تو ہم دشمن کے مقابلے میں محفوظ رہ پائیں گے. نہ، اگر ہمارا کوئی دشمن ہے، اپنی طاقت خود بنانی ہوگی، اپنی طاقت خود بنانی ہے، خود ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے. ہم یہ توقع رکھیں کہ کوئی اور آ کے میری مشکل حل کرے گا، میری ذاتی زندگی کی مشکل، میری پرسنل مشکل، میرے معاشرے کی مشکل، ساری انسانیت کی مشکل. اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ کوئی باہر سے آ کر، بالخصوص اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ میرا دشمن آ کر میری مدد کرے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. اگر وہ مدد کر بھی رہا ہے تو کوئی راز ہے، کوئی راز ہے اس کے اندر. تو قرآن جو راستہ ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم خود اپنے پیر پر کھڑے ہو جاؤ، تم خود اپنے آپ کو آمادہ کرو. کہ ایک اور جگہ پہ قرآن نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ ہرگز ہرگز خدا کسی بھی قوم کی حالت کو، تقدیر کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ خود وہ قوم چاہے کہ اپنی حالت کو بدل دے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے جس سے ہم
آج اپنی زندگی کے لیے سیکھ حاصل کر سکتے ہیں کہ میری مشکلات کا حل، میرے فیملی کی مشکلات کا حل، میرے معاشرے کی مشکلات کا حل مجھے خود، مومنین کو مل کر خود تلاش کرنا ہے. غیر آ کر ہماری مشکلات کو حل نہیں کریں گے، خود یہ ہماری ذمہ داری. جزاک اللہ قبلہ. یہ جو ہم نے پیغامات اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ 10ویں پارے کے سورہ انفال کی چند آیتیں جو ہیں اس کے پیغامات تھے. اب ہم چلتے ہیں سورہ توبہ کی طرف. سورہ توبہ وہ تنہا سورہ ہے قرآن مجید کا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے خاص پیغامات کیا ہیں، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں چاہتے ہیں کہ آپ پیش کریں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ وہ قرآن کا تنہا سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہ اہم سوال سب کے ذہنوں میں اٹھتا ہے اور اٹھا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ اس سورے کی شروعات خدا کی رحمت سے نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ کیا ہے؟ خدا کی رحمت. خدا کے دو نام اس کے اندر ہے، اس آیت کے اندر، جو ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی شروعات خدا کی رحمت سے ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر یہ آیت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں؟ تو جس طرح اس سورے کا نام ہے سورہ براءت، براءت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بیزاری کا اعلان کرنا، اظہار کرنا. تو یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر خداوند متعال نے دو گروپس اور دو گروہوں کے نسبت بیزاری کا اعلان کیا ہے. ایک کافروں اور مشرکوں کا گروپ اور دوسرا گروپ ہے منافقین کا گروپ. تو کیونکہ اس سورے کی شروعات بیزاری کے اعلان سے اور براءت کے اعلان سے شروع ہو رہی ہے، اسی لیے اس کے شروع میں رحمت کا تذکرہ نہیں. لیکن پھر یہاں پہ دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ کیوں خداوند متعال کافروں کے نسبت، مشرکوں کے نسبت اور منافقوں کے نسبت بیزاری کا اعلان کر رہا ہے؟ کیا ایسے ہے کہ پہلے ہی دن سے خدا کہتا ہے کہ میں ان تمام ان گروپ سے، ان لوگوں سے بیزار ہوں؟ کیا اس طرح سے ہے؟ تو آئے دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 6، جو بالکل اس سورے کے شروع میں جو آیت ہے، اس سے ہم دیکھیں کہ اس میں خداوند متعال کیا بیان کرنا چاہتے. تو اس آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکین میں سے وہ لوگ جو حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جو کافر ہے، ان میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ تمہارے پاس آئے اے رسول اور خدا کے کلام کو سنے، خدا کے پیغام کو سنے، تو ایسے شخص کو اجازت دو کہ وہ آئے یسمع کلام اللہ، خدا کے کلام کو سنے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف خدا اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ پہلے ہی دن سے خدا کافروں کے نسبت برات کا اعلان، بیزاری کا اعلان نہیں کرتا. پہلے انہیں دعوت دیتا ہے، پہلے انہیں اجازت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ وہ آئے خدا کے کلام کو سنے، خدا کے پیغام کو سنے، خدا کی ہدایت کو سنے، سمجھے. لیکن جب خدا کی ہدایت کسی بھی شخص تک پہنچ جاتی ہے، اسے خدا کا پیغام سمجھ میں آ جاتا ہے، توحید کا پیغام، انسانی مقصد اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس حقیقت پر جب وہ پردہ ڈالتا ہے کہ کافر اسی کا نام ہے، کافر یعنی وہ شخص جو حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے. تو جب ایک انسان جس تک حق پہنچ چکا ہے لیکن وہ ہوائے نفس کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، مقام و شہرت کی وجہ سے آ کر حق کے پیغام کے اوپر جب پردہ ڈال دیتا ہے، اور نہ صرف پردہ ڈالتا ہے بلکہ حق کی مخالفت شروع کرتا ہے، تب آ کر خدا اپنے بیزاری کو اعلان کرتا ہے. اور خدا جب کسی سے براءت کرے، براءت اختیار کرے، بیزاری کا اعلان کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے ایسا شخص محروم ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع
نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے سامنے واضح دلیلیں پیش کی گئی. رسول اللہ نے آ کر ان کے سامنے معجزات پیش کیے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کر دیا. کس لیے؟ مال و دولت کی وجہ سے. کس لیے؟ دنیا کی وجہ سے. تو جب یہ ہو جاتا ہے تو خدا ایسے لوگوں کے مقابلے میں کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہے، تم میری رحمت سے محروم ہو جاؤ گے. جزاک اللہ قبلہ. بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے اس پارے کا پیغامات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں. یہیں پہ ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم یہیں سے سوال کو شروع کریں گے. ناظرین، وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کے بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں اسی گفتگو کو لے کے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی.